لیکن اگر آپ کے مخالفین یہ کہیں کہ آپ پابندی لگانے والوں میں سے ہے پیپلز پارٹی، تو یہ فیکچولی غلط تو نہیں ہوگا نا، چونکہ آپ کی پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی وہاں پہ. میں اس پہ مزید کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود تھے جب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے پاس گیا. جو میں نے اس ٹاپک پہ اس کانٹیکس میں تبصرہ کیا وہ ان کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. میں قومی مفاد میں آج ان تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. میں اس حد تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ ہمارا سچ اور مفاہمت کا کمیشن کو یہ ذمہ داری دیا جائے کہ وہ طے کریں کہ یہ کالعدم رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. جہاں تک اگر کسی کو یہ جو کالعدم کا اگر فیصلہ اس وقت غلط تھا یا صحیح تھا وہ اپنی جگہ، جس انداز سے لوگ شہید ہوئے، جس طریقے سے فوج اور پولیس بھی شہید ہو رہے ہیں، یہ تو پرامن احتجاج. میں نے پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی اسلحہ استعمال کرتے ہوئے میں نے کوئی پرامن احتجاج تو نہیں کی. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا پارٹیزان ڈیٹیلز اباؤٹ وٹ آئی فیل اباؤٹ وٹ اینی باڈی ایلس فیلز. I want us to be able to create a forum that enjoys the confidence of the people and all the stakeholders that should make these decisions, not on the street, but within a proper manner. تو سر ڈو یو تھنک ان دس پرٹیکولر سچویشن جو کہ آپ خود بتا رہے ہیں کتنی سینسٹیو ہے، اس میں یہ بیان آئیڈیل ہے جو پیپلز پارٹی سے ہی تعلق رکھنے والے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا اب سے تھوڑی دیر پہلے آیا، کچھ گھنٹوں پہلے، جس میں وہ کہتے ہیں مظاہرین کے بارے میں کہ انہوں نے منصوبہ بندی کی ہفتوں سے، یہ وہی جو یہ اب انہیں وہ مل گیا ہے جو وہ چاہتے تھے، یہ فسادی ہیں، ان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، اور انتخابات کے دوران مظفر آباد کا مارچ بڑے پیمانے پر بدامنی کو ہوا دینے کا ایک سازشی منصوبہ ہے، یہ مشتعل افراد ان سے دور رہیں اور یہ عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. Is it a perfect statement to make in this particular situation, you think? So I think as the Prime Minister of Azad Kashmir, the Prime Minister has a responsibility to not only represent the state, to communicate his point of view, and there's no doubt that lives have been lost. As far as in احتجاج کرنے والوں میں چند لوگوں کے ارادے ہیں، وزیر اعظم صاحب اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوتا. I feel as the Pakistan People's Party that the final word on this is going to keep going back and forth. حکومت کی طرف سے خاص طور پہ جب ہمارے پولیس کے بچے مر جاتے، شہید ہو جاتے ہیں، جب افواج شہید ہو جاتے ہیں، جب عام شہری جو ہم سمجھتے ہیں کہ عام شہری معصوم ہوتے ہیں، وہ بے گناہ ہوتے ہیں، وہ جب نکلتے ہیں تو وہ کسی انڈیا کا مشن پہ نہیں نکلتے، وہ کسی را کے پلان کے مطابق نہیں نکلتے، وہ اپنے احتجاج کی صورت میں نکلتے ہیں. اگر ان کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ بھی تحقیقاتی کمیشن طے کرے. ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی سے یہ طے نہیں ہوگا. اینڈ اگر آپ نے 30 دن میں یہ ثابت نہیں کر سکا، 40 ڈیز میں ثابت نہیں کر سکا، اب ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ الزام تراشی کے علاوہ ہم کوئی طریقہ اپنا لیں جس پہ ہم بھی جو بھی وہ فورم کا فیصلہ ہو وہ ہم پہ بھی لاگو ہو اور ان پہ بھی لاگو ہو. اور اگر وہ فورم فیصلہ کرے کہ فلاں بندہ کوئی نیگیٹو مشن پہ ہے یا کوئی جرم کیا ہے یا کوئی دہشت گرد ہے، تو نہ صرف پاکستان، ریاست پاکستان کو یا ریاست آزاد کشمیر کو وہ تسلیم کرنا چاہیے. پھر وہ میں امید رکھوں گا کہ جو پرامن لوگ ہیں تو کھول اس احتجاج میں وہ بھی اس کو تسلیم کریں گے. میں آپ کو حل بتا رہا ہوں. I see so problem. You can have an issue with my statement. You can have an issue with the wording chosen by the Prime Minister. I certainly have an absolutely negative view of the wording that has been used, the derogatory wording that has been used for whole communities by federal ministers. But آخر ہم نے حل، میرا کام ہے حل پیش کر. اینڈ یہ میرے نظر سے یہی واحد حل ہے کہ ہم رٹ نہ صرف اس انداز سے اسٹیبلش کریں کہ آپ کسی کے پوائنٹ کے سامنے کمپرومائز نہ کریں. In order to establish one's writ, we also have to establish order in Azad Jammu and Kashmir. And as far as I'm concerned, this is the only practical, political, reasonable, intellectually sound option available to us. بلکہ آج تو آپ نے سنا بلاول صاحب تھوڑی دیر پہلے گورنمنٹ کے ایک سینئر وزیر نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اور اسپیسیفائی کر دیا، ہی گیو این امپریشن کوٹ اینڈ کوٹ کہ ماضی کے مجاہدین ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. یہ آپ تو دوسرا، یو آر دا سیکنڈ پرسن ٹو کوٹ دیز ورڈز ٹو می. آئی واز جسٹ آن انادر ٹی وی شو جہاں
یہ الفاظ کسی ایک وفاقی وزیر سے کے حوالے سے کہا گیا. اینڈ آئی ایم ایٹ اے لاس. میرا تو سمجھ سے باہر کہ یہ لفظ کیسے استعمال کیے گئے ہیں. ایز اے فارمر فارن منسٹر آف پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ پاکستان کے لیے, آزاد کشمیر کے کورس کے لیے ہم سے بہت بھاری ہو سکتے ہیں. اینڈ اگر یہ الزامات حقائق پہ مبنی ہوں گے یہ ہوتے تو اگین اٹ ول بی مور اپروپریٹ کہ کچھ تحقیقاتی کمیٹی تحقیق کر کے اس قسم کی فائنڈنگ رپورٹ پہ پیش کرے. یہ ایک بہت بہت بڑا الزام ہے جو وفاقی وزیر اپنے حکومت اور اپنے ملک کے خلاف ایک قسم کے دے رہے ہیں. میں نے تو آئی مے بی مس انڈرسٹوڈ جو آپ نے کہا یا جو ان کا بقول پچھلے جو اینکر تھا کوچنگ دیٹ منسٹر. I think that those are very, I can't go as far as to endorse such words without seeing the proof behind them and the context behind them. And I wish that those words weren't lightly thrown around.